بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کو رات گئے گرفتار کیا گیا، لیکن گرفتاری سے پہلے انہوں نے کچھ باتیں کی تھیں جو بہت اہم ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا، اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں بڑے واضح اشارے مل رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، اور شیخ رشید صاحب نے 20 دن کا حوالہ دیا کہ عوام سڑکوں پر ہوں گے، اور ہم اسی حوالے سے خبروں کا بھی جائزہ لیں گے کہ شیخ رشید صاحب کئی دفعہ یعنی 16 دفعہ وزیر رہے، وزیر داخلہ بھی رہے، اور اپنی پیشگوئیوں والے سے بھی مشہور ہیں۔ پھر ان کو جس طرح گرفتار کیا گیا، ظاہر ہے کہ جو FIR ہے اس میں تو یہ آیا کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان کے قتل کی سازش میں زرداری صاحب ملوث ہیں، اور اس بارے میں یہ انہوں نے جو بات کی، اور بول ٹی وی پر انٹرویو دیا اور اس میں بات کی تھی، تو اس سے زرداری صاحب کو خطرہ ہو گیا، تو اس لیے اب ان کو شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اچھا، انہوں نے ویسے تو ضمانت کے لیے ہائی کورٹ سے بھی بقول شیخ رشید صاحب کے انہوں نے کہا ہوا تھا اور ان سے وہ ضمانت ملی تھی، لیکن پھر بھی ان کو گرفتار کیا گیا۔ لیکن ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ اس سے کہیں زیادہ سنگین الزامات جو وفاقی وزراء سرکاری ٹی وی پر عمران خان پر لگاتے رہے، مذہبی بے حرمتی کے، اور اس طرح سے کہ جی عمران خان نے مذہب کے خلاف بات کی، اس طرح کے معاملات، اور بڑا اس کو کوریج ملتی رہی، اور اس سے ظاہر ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہوا، اور عمران خان یہ بات کہتے رہے، اور پھر عمران خان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا اسی بات کو بنیاد بنا کر کے جی ایک مذہبی جنونی نے وہ حملہ کیا۔ تو لیکن ان کے خلاف، ان وفاقی وزراء کے خلاف عمران خان نے بہت کوشش کی، لیکن کوئی کارروائی اس طرح سے نہیں ہوئی، لیکن شیخ رشید صاحب کو البتہ ضرور گرفتار کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ شیخ رشید صاحب نے کہا جی کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، یہ گرفتاری سے پہلے انہوں نے جو بات کی اس میں انہوں نے کہا کہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب لوگ خود سڑکوں پر آئیں گے، کوئی یہ نہیں کہ کوئی کال دے گا، 20 دن میں عوام خود سڑکوں پر ہوں گے۔ اچھا، اگر ہم خبروں کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات ہوتی نظر بھی آ رہی ہے، جس طرح سے مہنگائی ہو رہی ہے، IMF کے ساتھ جو ڈیل ہو رہی ہے، IMF کو حکومت نے کہہ دیا کہ 7 سے 10 روپے فی یونٹ ہم بجلی میں اضافہ کریں گے، گیس میں بھی اضافہ کریں گے، اور ابھی پیٹرول آنے والے دنوں میں اور مہنگا ہونا ہے، 17% ٹیکس مزید پیٹرول پر لگانے کی بات ہو رہی ہے، تو 300 روپے تک پیٹرول جا سکتا ہے۔ تو اب اگر یہ حالات اس طرف جاتے ہیں، سپلائی چین متاثر ہونے کی بات ہو رہی ہے، ملک میں تیل کی سپلائی چین معطل ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ PSO پاکستان کا بڑا تیل کا ادارہ وہ تباہی کے دہانے پر ہے، تو پورے ملک میں پیٹرول ایک طرف تو 300 روپے اور دوسری طرف مل بھی نہیں رہا ہوگا۔ تو جب یہ حالات ہوں گے اور جب یہ خبریں آئیں گی پاکستان میں مہنگائی کی شرح ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جب کھانے پینے کی چیزیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جائیں گی، مطلب جب پیٹرول کی قیمت بڑھا کر بھی آپ بحران پر قابو نہیں پائیں گے، پیٹرول پوری طرح سے نہیں مل رہا ہوگا، فنچ جیسا ادارہ یہ کہہ رہا ہوگا، ریٹنگ ایجنسی کہہ رہی ہوگی کہ پاکستانی معیشت کو آنے والے چیلنجز جو ہیں وہ بڑے زیادہ ہیں، بہت خطرناک ہے، مہنگائی بہت زیادہ بڑھنے والی ہے۔ پھر یوٹیلٹی سٹور پر مہنگائی کی نئی لہر، دودھ، گھی اور مسالوں سمیت متعدد اشیاء مہنگی ہو گئی۔ یہاں جو سبسڈی دی جاتی تھی کہ چلو جی متوسط طبقہ غریب آدمی یہاں سے جا کر لے گا، وہاں بھی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ IMF نے پاکستان سے 4100 ارب روپے کا گردشی قرض ختم کرنے کا پلان طلب کر لیا، اور حکومت نے کہا جی بالکل ہم ختم کریں گے، ہم بجلی اور مہنگی کریں گے، گیس اور مہنگی کریں گے، 7 سے 10 روپے فی یونٹ اضافہ کر کے دکھائیں گے، ہم ٹیکسز اور لگائیں گے، ساری باتیں آپ کی مانیں گے۔ FBR، جہاں تک ٹیکس وصولی کی بات ہے تو FBR رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں ٹیکس وصولیوں کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا۔ اور خبر سنیے، LPG کا گھریلو سلنڈر 703 روپے مہنگا کر دیا گیا۔ ہر طرف آپ کو مہنگائی کی خبر ملے گی۔ اب ملک کو تیل سپلائی کرنے والا اہم ادارہ PSO تباہی کے دہانے پر، یعنی ہر طرح سے کوئی خبر آپ کو اچھی نہیں ملے گی، سب بتا رہے ہیں۔ تو یہ 20 دن کا شیخ رشید نے کیوں کہا ہے؟ ان کے پاس ایسی کیا اطلاع ہے؟ کس وجہ سے انہوں نے کہا؟ یعنی یہ 20 دن کا ہم کہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ 20 فروری یہ تاریخ بنتی ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر ہوں گے، یعنی سری لنکا والی صورتحال وہ کہہ رہے ہیں۔ ایک طرف یہ ہے کہ 9 فروری تک IMF کا وفد یہاں پر ہے، اس وقت تک تمام چیزیں مکمل کر کے دینی ہیں، پھر کسی معاہدے کی طرف بڑھا جائے گا، اور اس معاہدے کی بنیاد پر مارچ تک 1 ارب ڈالر ملیں گے۔ تو 9 فروری تک تمام یعنی چیزیں کر کے دینی ہوگی، بجلی، گیس، ٹیکس، ہر چیز، پیٹرول وغیرہ سب کچھ کر کے دینا ہوگا، کر کے دکھانا ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے اثرات
9 کے بعد جناب آنا شروع ہو جائیں گے اور شاید 10 دن میں یعنی 20 فروری تک حالات اس جگہ پر چلے جائیں گے کہ لوگ واقعی پھر سڑکوں پر ہوں گے. اور سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ عوام کی طاقت ہے. یہ ادارے دیگر یہ اپنی جگہ پر ہیں, وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں, جی اس کے ساتھ ہیں, اس فلاں کے گروپ کے ساتھ ہیں, حکومت کے ساتھ ہیں, یا وہ بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن جب عوام اتنی بڑی تعداد میں 24 کروڑ کا یہ ملک ہے, وہ جب سڑکوں پر آ جائیں گے تو پھر کیا حالات ہوں گے آپ سوچئے ذرا. تو پھر حالات شاید کسی کے کنٹرول میں نہ رہیں. تو اسی لیے اب یہ پکڑ دکڑ, یہ گرفتاریاں, ان میں تیزی لائی جا رہی ہے کہ ان حالات کو روکا جا سکے. لیکن شاید پھر کوئی لیڈر ہی نہیں ہوگا, سب کو گرفتار کر لیا جائے گا تو لیڈر ہی ہوگا, تو پھر حالات کسی کے بھی کنٹرول میں نہ رہیں. حکومت IMF کی بجلی مہنگی کرنے کی شرط کو ماننے کو تیار ہے جناب. یہ دیکھنی خبر, پاکستان میں مہنگائی نے 47 کا ریکارڈ توڑ گیا. دوسری خبر, پاکستان مہنگائی کی شرح ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر. اب یہ جیو نے خبر لگائی ہے, تاریخ کی بلند ترین سطح پر مہنگائی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کی تفصیل میں ادارہ شماریات, یعنی سرکاری ادارہ جو بات کر رہا ہے, جو حکومت کے انڈر ہے, اس کے اعداد و شمار یہ شیئر کیے جا رہے ہیں کہ جنوری کے دوران ملک میں مہنگائی کی شرح 2.9% اضافہ ہوا اور ملک میں مہنگائی 27.6% کی سطح پر پہنچی ہے. اب عمران خان سے موازنہ کیا گیا ہے. ادارہ شماری کے مطابق جولائی 2022 تا جنوری 2023 مہنگائی کی مجموعی شرح 25.40% ریکارڈ کی گئی, جبکہ جولائی 21 تا جنوری 2022 یعنی عمران خان کے یہ جو 6-7 ماہ تھے, ان کی حکومت کے آخری 6-7 ماہ, اس میں دیکھیں تو مہنگائی کی مجموعی شرح 10.26 تھی. جبکہ موجودہ حکومت کا دیکھیں آپ, جولائی 2022 سے جنوری 2023 تک کا, تو اس میں 25.4%, عمران خان سے دگنی سے بھی کہیں زیادہ مہنگائی. اب وہ اعداد و شمار ایک ایک چیز کا میں موازنہ آپ کے سامنے رکھوں گا, کون سی چیز کتنی مہنگی ہوئی ہے. اب ادارہ شماریات یہ وفاقی ادارہ ہے, حکومت کے اندر آتا ہے, اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. جب یہ حالات ہوں گے تو ظاہر ہے کہ پھر لوگ سڑکوں پر نہیں آئیں گے تو کیا کریں گے. ملک میں مہنگائی 32% سے تجاوز کر گئی. جنوری میں مہنگائی 27.55%, 1975 کے بعد بلند ترین شرح. ہر طرف مہنگائی کی خبریں ہیں, لوگ بے چین ہیں, پیٹرول کا بحران, فلاں چیز کا بحران, ہر طرح سے لوگ اب پریشان نظر آ رہے ہیں اور خبریں بھی اس طرح کی ہیں. لیکن حکومت کیا کر رہی ہے, پکڑ دھکڑ پر زور ہے. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ اب لوگ ان سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ حلف لے رہی ہوتی ہیں تو وہ ہال, یعنی اب کوئی جلسہ تو کر نہیں سکتے, ہال بھی خالی ہو جاتا ہے, کوئی حلف لینے کو بھی ان سے تیار نہیں ہوتا. عمران خان کی نقل کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ حلف لیتا تھا, اس کو کہتے ہیں ہٹلر کی طرح حلف لے رہا ہے. اب دیکھیے یہاں تک حال آ گیا ہے نون لیگ کا, مریم صاحبہ کا جو چیف آرگنائزر ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے, انسٹاگرام, ٹویٹر اور ٹک ٹاک اکاؤنٹس بنا کر ملک کی جنگ لڑیں. مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ اب یہی کام کر دیں, کوئی واٹس ایپ گروپس آ جائیں. ابھی پتہ نہیں اس میں اور کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی اسی حوالے سے. خیر جناب, ایک اور بات یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کس طرح سے ظاہر ہے کہ تیاری کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو امیدوار ہیں ان کو فائنلائز کریں, خود فائنلائز کریں گے. وہ تو الیکشن کی طرف معاملات جاتے دیکھ رہے ہیں, وہ اور اپنے آپ کو مضبوط ہوتا دیکھ رہے ہیں. پھر ایک اور چیز عمران خان کی درست ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان پر حملہ کرنے والے تیسرے حملہ آور کے کردار کے شواہد سامنے آ گئے. اب آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان کہتے رہے کہ جی حملہ کرنے والا ایک سے زیادہ تھا, نہیں مانا گیا, لیکن اب اس کے شواہد بھی سامنے آ گئے ہیں اور اب یہ چیز عدالت کے سامنے بھی رکھی جا رہی ہے. تو یہی بات عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اب وہ ماحول نہیں رہا کہ بند کمروں میں فیصلے جو ہیں وہ چل سکتے ہیں. اچھا جی, روپے کی قدر میں کمی کے وسیع معاشی اثرات ہوں گے, مہنگائی بڑھے گی. فچ, یہ انٹرنیشنل ادارے ہیں جو اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں. تو یہ وہ وجوہات ہیں, اگر ہم دیکھیں تو شیخ رشید صاحب کی بات میں ہمیں وزن نظر آتا ہے. حالات خراب ہو رہے ہیں, 20 روز بعد عوام خود سڑکوں پر ہوں گے, شیخ رشید کی پیشگوئی. انہوں نے شیخ رشید صاحب نے اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کی پوری کوشش ہے مجھے گرفتار کیا جائے. پولیس کی طرف سے میرا میڈیا ٹرائل کیا گیا اور اس کے بعد پولیس نے ان کو گرفتار بھی کر لیا. پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیان پر قائم ہوں. عمران خان نے جو بیان دیا کہ آصف زرداری کے منصوبے کے ذریعے قتل کروانا چاہتے ہیں, آصف زرداری عمران خان کو دہشت گرد تنظیم کے ذریعے قتل کروانا چاہتے ہیں. آصف زرداری اقتدار میں طوالت چاہتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ لال حویلی پر انہوں نے قبضہ کیا جو میری ملکیت ہے. 16 وزارتوں میں سے کچھ نہیں ملا تو لال حویلی کے ساتھ محکمہ انہوں نے یعنی لال حویلی کو بند کر دیا. ہمارے جیل میں جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حالات خراب ہو رہے ہیں. آرمی چیف نے کہا معاشی استحکام ہی سلامتی کی ضمانت ہے. آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان نازک ترین موڑ پر پہنچ گیا, حالات خراب ہو رہے ہیں, 20 روز بعد عوام خود سڑکوں پر ہوں گے. سابق وفاقی وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ میری نشست پر بھی عمران خان الیکشن لڑیں گے. ان کے ڈبوں میں سے ہوں کی آواز آئے گی, یعنی کوئی بھی ان کے ووٹ نہیں ہوں گے. اور پھر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے تھانہ پارہ کے طلبی نوٹس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا, لیکن اس کے باوجود ان کو گرفتار کیا گیا.
اچھا، اب آپ دیکھیں کہ شیخ رشید نے گرفتاری سے پہلے یہ بھی بات کی تھی، بلکہ یہ باتیں گرفتاری سے پہلے، گرفتار ہونے کے بعد جو بول نیوز پر ان کا بیان چلا، وہ ویڈیو، ان کو جب گرفتار کیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یعنی اللیگلی مجھے گرفتار کیا ہے، ملازمین کو انہوں نے زد و کوب کیا ہے اور بڑا ہی ظلم کیا ہے، اور یہ سب رانا ثناء اللہ کی ماں پر ہو رہا ہے۔ اور جب انہوں نے درخواست بھی دی عدالت میں تو موقف اختیار کیا، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے تھریٹس بھی مل رہی ہیں، پولیس کو ایف آئی آر سے پہلے اس طرح نوٹس کا اختیار نہیں، پولیس نے غیر قانونی طریقے سے نوٹس جاری کیا، اور پولیس کو ہراساں کرنے سے روکا جائے، نوٹس کو کالعمل قرار دیا جائے۔ اور اب دیکھیں یہ کس طرح سے پکڑ دکڑ، عامد سعید راں سینئر وکلاء رہنما ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے، وہ بھی رات گئے خبر سامنے آتی ہے، ایف آئی کے ذریعے ان کو بقول پرویز الہی کے اغوا کیا گیا ہے، دیگر لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، یہ کہا گیا کہ وہ ان کی کابینہ کا بھی حصہ رہے۔ تو یہ پکڑ دھکڑ میں بڑی تیزی آ رہی ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا نا، شاید یہ رپورٹس ہیں حکومت کو بھی کہ یہ آنے والے دنوں میں جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے، اس سے لوگ سڑکوں پر آئیں گے، تو اس سے پہلے اتنا پینک پھیلا دو، اتنا خوف لوگوں میں پھیلا دو کہ اتنی پکڑ دکڑ کر دو تاکہ کوئی باہر نکلنے کا سوچے۔ لیکن جب لوگ بے بس ہو جائیں گے مہنگائی کے آگے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر وہ کیا ان کے آپ کا خیال ہے کہ کوئی گرفتاری کا خوف رہ جائے گا؟ ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ تو اسی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، میں اب آپ کے سامنے صرف عمران خان صاحب کے دور کا موازنہ رکھ دیتا ہوں، 31 مارچ 2022 کے اعداد و شمار، اور پھر 26 جنوری 2023 کے، یعنی موجودہ حکومت کے۔ عمران خان کے دور میں 1 کلو دال مونگ 220 روپے کی تھی، میں 31 مارچ 2022 کے یہ گرافکس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جناب اضافہ ہوتا ہے جنوری میں، موجودہ حکومت میں 330 روپے تک چلا جاتا ہے یہ دال مونگ کا ریٹ، 110 کا اضافہ ہے۔ دال ماش 1 کلو 310 روپے سے بڑھ کر 450 روپے ہو جاتی ہے، 140 کا اضافہ۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1500 روپے میں ملتا تھا، 2820 روپے کا ہو گیا جی 26 جنوری تک، یہ 1320 کا اضافہ ہے، یعنی تقریباً دگنا۔ گندم 10 کلو 620 روپے کی تھی، 1145 روپے کی ہوگی، 525 روپے کا اضافہ ہوا۔ کوکنگ آئل 1 لیٹر تھا 2460 روپے کا عمران خان کے دور میں، 2810 کا ہو گیا پی ڈی ایم کے دور میں، 350 کا اضافہ ہوتا ہے۔ 1 کلو پیاز عمران خان کے دور میں تھا جی 60 روپے، اور پی ڈی ایم کے دور میں کیا ہو گیا 320 روپے، 260 روپے کا فی کلو اضافہ۔ انڈے 1 درجن 140 کے تھے، 300 روپے کے ہو گئے، 160 کا اضافہ ہوا۔ 1 کلو بکرے کا گوشت 1500 کا تھا، 1800 کا ہو گیا، 300 کا اضافہ۔ چائے 190 گرام 260 کی تھی، 414 روپے کی ہو گئی، 154 کا اضافہ۔ ایل پی جی سلنڈر 31 مارچ کو تھا جی 2600 کا، اور 26 جنوری تک 3267 روپے کا ہو گیا، 667 روپے کا اضافہ، اور اب تو اور مہنگا ہو گیا ہے۔ اچھا جی، پھر سونا یوریا کھاد 50 کلو 2016 روپے کی، اب ہو گئی 2764 کی۔ ڈی اے پی کھاد 50 کلو 9337 روپے سے بڑھ کر 9815 روپے کی ہو گئی۔ یہ چند چیزیں ہیں، ان کا موازنہ ہے، تو ظاہر جب یہ حالات ہوں گے تو لوگ تو پھر سڑکوں پر آئیں گے، اور پھر جب لوگ سڑکوں پر آ گئے تو یہ حکومت پھر ایوان چھوڑ کر بھاگ نکلے گی۔ اللہ حافظ۔